سب اللہ پر چھوڑ دو۔ جنہیں اللہ نے تمہارے قابل نہیں سمجھا پھر وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملا۔ سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخاب تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اسی لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اسی کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور طویل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے ان سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا تھا۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھن اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گواؤ۔ دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ، ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا، آمین یا رب العالمین۔ وقت اور چوٹیں انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس وقت مصروف ہوں تم سے بات نہیں کر سکتا، وہ یہ بھی نہیں کہے گا پہلے میرے سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بات کرنا شروع کر دو۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلاتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انجام آسانی ہے اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے، جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ نہ وہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں۔ صبح اپنے رب کے حمد کے ساتھ پاکی بیان کر۔ پتہ ہے سب کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں جس نے تمہیں رات نہ جانے کتنی
کتنی ہی بلاؤں اور بیماریوں سے بچائے رکھا، اور تندرستی اور صحت کے ساتھ ایمان کی سلامتی میں بستر سے نیند سے اٹھایا اور ایک نیا اور خوبصورت دن دکھایا۔ ہائے کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر نئے دن کے ساتھ نئی خوشیاں دے دیتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں موجود ہوں، میں طاقتور ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، اور وہ رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گرد آنے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اسی لیے ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حصولوں کے حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اس وقت آپ جتنے بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی سکتا ہے، وہی آپ کو نکال لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے، اس کی رضا میں راضی رہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا۔